الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ مولانا العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان النفس وعمل لما بعد الموت او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وجمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا احسان ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کوششیں کی اور خیر و خوبی کے ساتھ رمضان گزر گیا. رمضان نے جو تعلیم جو تربیت ہماری کی تھی، جو ٹریننگ رمضان نے ہم کو دی تھی، اب اس کو عمل میں لانے کا وقت ہے. گاڑی بنتی ہے میکینک کے پاس، چلتی ہے روڈوں پر. بچہ بنتا ہے مدرسوں میں، چلتا ہے روڈوں پر. کوئی بھی چیز بنتی ہے فیکٹری میں مگر چلتی ہے روڈوں پر. اسی طریقے سے ہمارے بننے کا وقت تھا رمضان مبارک، ہماری تربیت، اور اب ہم کو 11 مہینے اس ٹریننگ کے مطابق چلنا ہے. کیا ٹریننگ تھی؟ اللہ نے ایسی بہترین ٹریننگ کیا تھا. حرام تو حرام تھا ہی، حلال پر بھی روک تھام کر دیا تھا اللہ نے. حلال پر بھی وقتی طور پہ یہ بھی استعمال مت کرو. اور یہی چیز اگر ہماری زندگی میں اگر رہی، اب اللہ نے موقع دے دیا حلال کو استعمال کرو، حرام چھوڑو. اب ہمارے لیے آسان ہوگا کہ جب ہم حلال سے رک رہے تھے حکم خداوندی کے تحت، حرام تو بہت دور کی چیز ہے. حرام کھانا، حرام دیکھنا، حرام بولے تو جس سے اللہ ناراض ہے، جس بولنے سے اللہ ناراض وہ حرام، جس دیکھنے سے اللہ ناراض وہ حرام، جس سننے سے اللہ ناراض وہ حرام، جس کمائی سے اللہ ناراض وہ حرام، جس کھانے سے اللہ ناراض وہ حرام، جس زندگی سے اللہ ناراض وہ حرام، جس عمل سے اللہ ناراض وہ حرام. چاہے پھر وہ کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز ہو، کوئی بھی اچھی، ہمیں اسے لینا دینا. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر بات ختم نہیں کرتے. نبیوں سے اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اپنے پیارے پیغمبروں سے کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے رسولو. مقام کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام رسول کا ہوتا ہے، اس کے بعد نبیوں کا مقام ہوتا ہے. اللہ ان سے کہہ رہا ہے پاکیزہ روزی کھاؤ اور واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. یہ 2 چیزوں کا جوڑ ہے. یعنی اس کا مطلب اگر ہم نے پاک روزی کھائی تو نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے. قرآن کریم میں جو جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے، 2 حکم اپنی جگہ الگ الگ ہے، مگر ایک چیز پر عمل کرو گے دوسری آٹومیٹک ہو جائے گی. لائٹ لاؤ گے تو اندھیرا آٹومیٹک بھاگ جائے گا، حق آئے گا تو باطل آٹومیٹک بھاگ جائے گا. بس یہی سمجھ لو، اگر حلال ہم نے کھانا شروع کیا تو انشاءاللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق مل جائے گی. جیسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں، افطار میں، سحر میں حلال کمانے کا، حلال کھانے کا بہت اہتمام کرتے ہیں. اللہ پورے رمضان کے روزے کی توفیق دیتا، تلاوت کی توفیق. جو ہم آج عمل نہیں کرتے وہ رمضان میں کرتے، تہجد کی توفیق مل جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے جب ٹریننگ کیا اسی ہے تو آپ اس پر عمل کرنا ہے. اچھا، اس کا صلہ کیا ملے گا؟
اگر ہم نے عمل صالح کیا اور حلال روزی اختیار کی، اللہ اپنی غیبی طاقت ساتھ کر دیتے، اس کے نکلے ہوئے زبان کے کلمات کو اللہ سن لیتے، جہاں دیکھتا ہے اگر وہ مٹی پر نگاہ ڈالے تو اس کو سونے کا بنا دیتے۔ یہ وعدہ خداوندی ہے، تم میری بات کو فالو کرو، میں تمہاری کام کرتا رہوں گا۔ صحابہ کے ساتھ یہ ہوا، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، صحبت رسول اللہ کی برکت سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حلال کے بغیر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، حلال کو بھی بہت سوچ سمجھ کے کرتے تھے۔ کیوں بولتے ہیں حلال کا حساب ہے، حرام کا تو عذاب ہے سیدھا سیدھا، حلال کا بھی حساب ہے۔ بےدریغ مال آیا، عیش عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات بہت بڑھ گئی تھی، حضرت عمر کے پاس آ کر صحابہ کرام نے کہا، جب حضرت عمر کا عقیر عمر کا وقت قریب آیا تھا، صحابہ نے کہا کہ کیا کرنا، حضرت عمر تنگستی کی زندگی بہت گزار رہے، کپڑے پیون کے لگے ہوئے، چھوٹا سا خیمہ ہے، گھر کے اندر کھانے کا نظام صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم ڈائریکٹ بولیں گے، حضرت عمر ناراض ہو گئے۔ ام حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت عمر کی بیٹی، لوگوں نے کہا کہ آپ بیٹی کی بات مانیں گے، بیٹی کے پاس گئے، بیٹی نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ بیٹی نے جا کر ادھر کو ادھر کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد مدعا سامنے رکھا کہ ابا جان، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولا، نعمتیں ہمارے پاس آ رہی، کھانے کا نظام ہم بدل دیں گے، رہنے کا انتظام کر دیں گے، کپڑے اچھے انتظام کر دیں گے، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ خود سارے کے سارے آتے ہیں، اور آپ ایسے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ کرام کو سرکار کی صحبت کی برکت سے اور قرآن کریم کی تعلیم کی برکت سے یہ مواقع جو میسر آتے تھے، اس میں مزید اضافہ ہوتا تھا ان کے ایمان میں۔ انہوں نے یہ بات طے کرنی تھی، ہم کو عیش کرنا تو آخرت میں، ہمیں خوشیاں منانا ہے تو آخرت میں، تمنا ہی پوری کرنا ہے تو آخرت میں، زندگی ہے تو آخرت کی، کامیابی ہے تو آخرت کی، راحت ہے تو آخرت کی، ترقی ہے تو آخرت کی۔ دنیا ان کے نگاہوں میں بے حیثیت اور بے قیمت ہو کے رہ گئی تھی، وہ دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ انہوں جان بھی دی تو دنیا کے لیے نہیں، انہیں مال لٹایا تو دنیا کے لیے نہیں، گھر سے بے گھر ہوئے تو دنیا کے لیے نہیں۔ بس یہی چیز ہمارے اندر اور ان کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ ہم نے بھی محنت کی ہے دنیا کے لیے، انہوں نے محنت کیا آخرت کے لیے۔ ہم نے آخرت کو قربان کر دیا دنیا پر، اس لیے ہم نے حلال و حرام دیکھا نہیں، انہوں نے دنیا کو آخرت پر قربان کر دیا تھا۔ وہ تو اپنے جی کے خواہشات کو بھی پوری نہیں کرتے تھے جو جائز ہے۔ اور قرآن کریم نے پڑھا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے جی کے خواہشات کو روکا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کی خواہشات سے رکے رہے، منمانی نہیں کی، من چاہی زندگی پوری نہیں گزاری، تو کیا ہوا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم نے جنت ان کا ٹھکانہ بنایا۔ اچھا، وہ آخرت کی جنت تو جنت ہے، دنیا کی زندگی جنت بن گئی تھی ان کی۔ وہ راحت، وہ چین، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ محبت، وہ خلوص، وہ بھائی چارگی، وہ ایثار، وہ صلہ رحمی، وہ ہمدردی، وہ قناعت، وہ صبر، وہ شکر، وہ تواضع، ایک عجیب منظر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ بہترین کب کہتا ہے؟ سرکار بہترین کہہ رہے ہو، معمولی زمانہ تھا کہ یوں ہی بہترین کہا تھا کیا؟ پریشانیوں میں بھی لذت تھی ان کی، مصیبتوں میں بھی راحت تھی ان کی، نعمتیں نہیں ملتی تو خوش ہوا کرتے تھے، ایسی عجیب زندگی گزاری تھی، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے، بھائی بھائی کو پوچھ رہا نہیں، باپ بیٹے کو پوچھ رہا نہیں۔ دنیا جنت بن گئی تھی ان کی، آخر کی جنت تو جنت تھی، کیونکہ انہوں نے یہ پینترے پر عمل کیا۔ پھر اللہ نے وہ نعمتیں نوازا کہ زمین پہ حکومت تو تھی، ہواؤں پہ حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا خطبہ دے رہے، ایک بہت بڑا قافلہ جہاد کے لیے بھیجا تھا ساریہ کے نام سے، حضرت ساریہ اس کے بہت امیر محترم تھے، جیش لشکر کے امیر تھے وہ۔ حضرت عمر خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور اچانک جو ہے ان کا جمعہ کے دن جہاد چڑھ رہا، حضرت عمر کو وہاں سے یہاں تک کا منظر کھول دیا گیا۔ حضرت بے ساختہ کا یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تھا جو انہوں سامنے حملہ کر رہے تھے، پہاڑ پیچھے تھا، لشکر پیچھے آ رہا، ان پہ ٹوٹ پڑنے والا تھا۔ حضرت ساریہ کی آواز، حضرت عمر کی آواز، ساریہ کا کہنا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، جمعہ کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا، حضرت عمر کی آواز آ رہی تھی، ہواؤں پر حکمرانی کی، کب؟ جی کے چونچلے پورے کرنا ختم کر دیا تھا،
کیسے چونچلے برے قدم کرتے. کون نہیں چاہتا بڑائی, کون نہیں چاہتا عزت, کون نہیں چاہتا راحت, کون نہیں چاہتا اونچا مقام ہونا, مگر ان کو معلوم تھا اونچا مقام نفس کو روننے میں ہے, اونچا مقام عاجزی میں ہے, اونچا مقام محبتوں میں ہے, اونچا مقام دنیا چھوڑنے میں, اونچا منمائی چھوڑنے میں. بیت المقدس کا سفر معمولی سفر تھا کیا؟ امیر المومنین چل رہے ہیں, اس کے اندر بتایا نفسانیت کو کیسے روندا جاتا, جی کے چوچلے کیسے روندے جاتے. امیر المومنین نے غلام کو اس پر چڑھانا, بولنا آسان سننا آسان, 1.5 دمڑی نہیں آتی کہ اچھے اچھے کو رون دیتا, اچھے اچھے کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتا, سلام کا انداز بدلتا, چلنے کا انداز بدلتا, بات کرنے کا انداز بدلتا. پھر اس کے پروگرام دیکھو, اس کے فنکشن دیکھو, اس کے حال دیکھو, اس کی کیفیت دیکھو, اس کے بات کرنے کا ڈھنگ دیکھو. پھر رشتے اونچے معیار کے لوگوں میں تلاش کرے گا. مال آیا سب بدلا, گھر کا نقش نگار بدلا, رہن سہن بدلا, کپڑے لتے بدلے, یہ سب مال نے بدل کے رکھ دیا. صحابہ, حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے, ایک غلام کو ساتھ لے رہے ہیں, بیت المقدس کا سفر ہے, ساتھ میں ہے, چلتے چلتے ٹھہر جا. کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہنے اب میری باری ہے, میں نکل لے کے چڑھوں گا, تو اوپر چڑھنا. یہ بولنا آسان ہے, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جس کے نفس کو رون دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا کچھ نہیں, رب کے سامنے حساب کتاب دینا ہے, میں اس دنیا میں ایک عاجز بندہ بن کر آیا ہوں, اور اس دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ لے کر آیا ہوں. عزت اصل وہ عزت ہے جسے اللہ عزت کہے, ذلت وہ ہے جسے اللہ ذلیل کہے. عزت اللہ کے نبی کی اطاعت میں, اللہ کی اطاعت میں. کیا کرنا کہ غلام اور بادشاہ ایک نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں. اور توریت میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر خلیفۃ المسلمین, حق تو یہ تھا کہ پورا سفر سواری پہ گزارتے. تم اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم بڑے بڑے فنکشنوں میں ڈاکٹر ڈرائیوروں کو لے جاتے, اس کو بھول جاتے, دیکھتے بھی نہیں اس کا حال. لیکن ڈرائیور کیونکہ اس کو پیمنٹ نہیں ہم دی. یہ تو غلام تھا, غلام بولے تو پورا خریدا گیا تھا. یہ تو نوکر ہوتا ہے, اس کی حالت ہماری ہوتی ہے. حضرت عمر چڑھ رہے ہیں اور ایسی حالت میں بیت المقدس کا 1 مہینے کا سفر لگاتار. بس عاجزی کو بتایا, انکساری کو بتایا. وہی بات ام حفصہ سے فرمایا کہ کس نے کہا یہ؟ کہاں تجھے معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا ہوتا تھا, وہی جوڑا پہن کر نکلتے تھے. جب دھو لیتے تھے سکھانے کو ٹائم ہوتا تھا, نماز کے لیے ٹائم ہو جاتا تھا, بلال انتظار کرتے تھے, مگر آپ جب تک سکھتا نہیں پہن کے نہیں آتے تھے. کیا عمر سرکار کے پاس دوسرا جوڑا تھا؟ کیا سرکار کے پاس میز پہ تو نے ایک مرتبہ کھانا رکھا تھا؟ آپ نے غصے سے ناراض ہو کر کہا تھا میں ایک عاجز بندہ اللہ کا ہوں, شکر گزار بندہ ہوں, میز کے نیچے کھانا رکھ دو, عاجزی سے کھاؤں گا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ٹاٹ کے کپڑے رسول اللہ پہنتے تھے؟ کبھی کبھی حالت ہوتی تھی کہ آپ کے پاس گنڈی نہیں ہوتی تھی, کانٹے لگایا کرتے تھے. کیا تمہیں معلوم نہیں پیون کے کپڑے رسول اللہ نے پہنے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ تم نے اپنے گھر کے اندر گودڑی کو چوبل کر دیا تھا سرکار کو آرام کے لیے؟ آپ ناراض ہو گئے تھے, کبھی کو اس میں آرام محسوس ہوتا ہے, اور آرام کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے. سرکار کی زندگی تم نے دیکھا نہیں کہ 2-2 3-3 مہینے فاقے سے رہتے تھے. حالت یہ ہوتی تھی کھجور اور پانی پر زندگی گزرتی تھی. اور تم مجھے رائے دینے کے آؤ. سنو حفصہ, یہ بات اچھی طرح یاد رکھو, میری سرکار کے ابوبکر کی مثال 3 دوستوں کی ہے. پہلے دوست چلے منزل پر, اور چلتے 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 منزل مقصود تک پہنچ گئے. بس اس کے بعد ان کے دوست ان کی اتباع کی, وہ بھی چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچ گئے. اس کے بعد میرا تیسرا نمبر ہے دنیا کی عیش عشرت کے چکر میں نہ پھنسانا. میں اگر اس راستے سے بھٹک گیا تو منزل نہیں مل سکے گی. میری منزل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا. اسلام نے عاجزی انکساری سکھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ, دنیا کو مت آن دو دل میں. دنیا خوب کمائی, صحابہ نے بھی دنیا کے سینے میں نہیں آن دیا. دنیا میں رہتے تھے, دنیا دار نہیں رہتے تھے. یہ کب ہوتا؟ جب آدمی یہ بتا دیتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, وہ بھی اس کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارتا ہے, تو سمجھ میں آتا کہ دنیا اس کے دل میں نہیں آئی. دنیا جس دن دل میں آ جاتی ہے پھر وہ حلال حرام نہیں دیکھتا ہے. اور جب حلال حرام نہیں دیتا ہے عمل صالح کی توفیق نہیں ملتی. عمل صالح کی توفیق نہیں ملی, اس کی برکات نہیں ملتے. اللہ نے محنت اور مجاہدات کے بعد مشاہدات رکھا ہے. مجاہدات ہوگے تو مقامات ملے گی, مجاہدات ہوگے تو عزتیں ملے گی. مجاہدہ کیا؟ حضرت بایزید بستامی نے خواب میں اللہ کو دیکھا, میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں, کوئی فارمولہ بتا. اللہ نے کہا دع نفسک تعل, اپنے نفس کو چھوڑ دو, منمانی چھوڑ دو, منچائی چھوڑ دو, عیش عشرت راحت کے تمام اسباب کو ختم کر دو, میرے پاس چلے آؤ, میں اسے بناتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ ہوتے چشتی سلسلے میں, ابو احمد چشتی ابدال, ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ابو محمد نے اپنے بہن سے کہا تھا, نہیں ابو اسحاق نے کہا تھا
اپنے پھپھو کے پاس جا کر کے اپنے بھتیجے کو دیکھنا، تمہیں ایک بھتیجا پیدا ہوگا، مگر اس کی ماں سے کہنا حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ ڈالے، وہ وقت کا بہت بڑا انسان بنے گا، بہت بڑا انسان بنے گا، وقت کو ولی کامل بنے گا۔ باپ بادشاہ تھے، ماں نے پوری زندگی پھر حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال دیا تھا، اللہ نے بچہ پیدا کیا اور ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ بعد میں ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 30 سال رہے، 30 سال میں کبھی بستر سے اپنا پیٹ نہیں لگائے، کبھی بستر سے، کبھی بستر سے۔ والد پریشان ہو جاتے تھے، بادشاہ یہ شاہانہ محل تھا، سب کچھ انتظام تھا، کہا بادشاہ تو ادھر میں نہیں آ رہا۔ ایک دن جنگل میں باپ کے ساتھ شکار کرنے کے لیے کرے، جنگل میں راستہ بھٹک گئے، ابو اسحاق چشتی کو دیکھا کہ شیخ کامل ہے، 30 ولی خاص سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو تربیت کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، شاہانہ محل کو لات مار دیا اور آ کر کھڑے گئے۔ معلوم تھا اللہ کی معرفت اور محبت اور عشق میں کیا ملتا ہے، دنیا ملنے کے بعد آرام ملے، دنیا ملنے کے بعد عزت ملے، دنیا ملنے کے بعد کامیابی ملے، ایسا ضروری نہیں۔ دنیا ملنے کے بعد ناکامیاب بہت ہوئے، قارون، فرعون، حامان، شداد، بے شمار واقعات ہمارے پاس ہیں اور بے شمار زندگی ہمارے پاس ہے، دنیا ملنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہے۔ دین ملنے کے بعد دنیا نہیں ملی مگر کامیاب ہو گئے، دنیا کے اندر رہ کر دنیا دار نہیں بننا ہے۔ رمضان میں ٹریننگ ہم کو کی تھی، حلال کو بھی روکے، حلال کو بھی، ایسی ٹریننگ ہم کو کی تھی۔ اب احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے کہنے کہ میں نہیں آ سکتا، بہت ناراض ہوئے والد، کہا کہ اب اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ۔ 30 سال مجاہدہ کیا، 30 سال صاحب کمال بزرگ بنے۔ کیسے مجاہدہ؟ مہینے بھر کا 2 مہینے کا مجاہدہ نہیں، 3 4 دن تک کھانا نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو مجاہدہ شروع کروایا، غوث پاک کا مقام یوں ہی ہوا، خواجہ اجمیری کا مقام یوں ہی ہوا، علی حجیری کا مقام یوں ہی ہوا۔ صابر پیا کو اٹھا کر دیکھو، عقل گنگ ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کی، بڑے بڑے لوگ بغیر محنت کے آگے نہیں بڑھے۔ تم کہیں گے یار یہ ولیوں کا معاملہ تھا، ہم کو کہیں کو سناتے، ہم کو کہاں ولایت لینے کا ہے؟ ارے اللہ نے موقع دیا گولڈن، سب سے بڑا انسان وہ ہے جو اللہ کا دوست بنے، اور اگر ہمیں چاہت ہی نہیں تو پھر اللہ کو بھی چاہت نہیں۔ اللہ کہتے جو آئے گا میں دوں گا، جو نہیں آئے گا مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس کے پیٹھ پہ ہدایت چھپکاتے پھروں گا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ تو بولیں گے ہمارے پاس کہاں اور ہم کہاں بن سکتے؟ ارے وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے، مگر انہوں نے کچھ کر کے کچھ کیا اور آج کامیاب ہو کر چلے گئے۔ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے تاکہ ایک دن ہم کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے ہم نے زندگی ڈال دی، انہیں کیا دیا ہم کو، اور آگے کیا دینے والی ہے؟ مقدر سے زیادہ دنیا کیا دے سکتی؟ زمین آسمان ہمارے تابع ہو جائے، جنات کی ساری فوج ہمارے تابع ہو جائے، سارے فرشتے ہمارے تابع ہو جائے، اللہ کے خزانے ہمارے تابع ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی مرضی کے مرضی کے بغیر ایک دانہ نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اس کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ یہ تو ملنا ہے، مل کے رہے گی، ایک محنت ہے، کرتے رہو، اس میں کوئی مشکل مسئلہ نہیں، مگر اس میں پھنس کر حلال حرام کی تمیز ختم کیے بغیر، اعمال صالحہ کیے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر نہ چلو۔ جو رمضان نے ٹرین کیا تھا اس ٹریننگ کے اوپر چلو، ورنہ سمجھ میں آ گیا یا تو فیکٹری خراب تھی یا فیکٹری میں جانے والی گاڑی خراب تھی۔ فیکٹری تو اچھی تھی کیونکہ اس کے اندر ایسے ویسی گاڑیاں جو ٹوٹی پھوٹی تھی، جن کے انجن خراب تھے، جن کے ٹائر خراب تھے، جن کے لائٹ خراب تھے اور جن کے سارے نظام خراب تھا، مگر فیکٹری میں جانے کے بعد وہ ایسے بن کے نکلے دلہن کی طرح، اور دنیا میں چل کر بتایا کہ سفر کیا ہوتا ہے۔ وہ فیکٹری رمضان تھا، جو فیکٹری آیا تھا ہمارے پاس، اس فیکٹری میں ہم نے مہینہ بھر ٹریننگ حاصل کی، ہمارے عیب کو، ہمارے ناقص پن کو، ہمارے اندر کی گندگیوں کو نکال کر ہم نے پھینک دیا۔ اب ہمارا سینہ پاک ہے، ہمارے آنکھیں پاک ہے، ہماری زندگی پاک ہے، اور ارادے عزائم بھی ہم نے کیا۔ اب حلال کو دیکھ سمجھ کے حساب لائے، حلال کو دیکھ سمجھ کے استعمال کریں، حرام کو تو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ یہی ابو احمد چشتی، والد محترمہ بھی مہارانی تھی، باپ بہت بڑے تھے، مگر ماں کو کہہ دیا تھا، کون؟ ابو اسحاق چشتی نے کہہ دیا تھا، خبردار تمہارے پیٹ میں آنے والا بچہ تمہارا بھتیجا جو ہوگا وقت کا ولی کامل ہوگا، مگر حرام کا لقمہ پیٹ میں مت آنے دینا۔ بس یہی بات ہوئی۔ اللہ نے ایک مقام دیا کہ جس کو دیکھتے تھے ولایت دے دیتے تھے، صاحب کرامت بن گئے تھے، بلکہ نگاہ گرتی صاحب کرامت بن جاتی۔ وہی ہے، پھر اللہ نے ایسا حسن جمال دیا، مجوسی نے پکڑ لیا، کہنے لگے اب ہم بہت ماریں گے اور تم کو آگ میں ڈال دیں گے۔ کہنے لگے آگ کی بات کیا کرتے ہو، چلو میں خود آگ میں جاتا ہوں۔ آگ میں داخل ہو گئے، قرآن کریم پڑھتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ مجوس نے دیکھو احمد چشتی کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بے ایک وقت تو ہزاروں کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس قدر بڑے بزرگ
ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وقتوں کے ولی کامل، مجاہدات کتنے، 7 سال کی عمر میں بیعت ہوئے والد محترم سے، 12 سال تک 5 سال تک ایک روم میں رہ کر مجاہدہ کیا، اور 16 سال کی عمر میں سارے علوم سے فراغت حاصل کی، اور جب وہاں سے نکلے تو بادشاہ کیا، فوجی کیا، وزیر اعظم کیا، دو زانو بیٹھتے کہ حضرت حضرت حضرت۔ ہمیں یہ کہتے کہ وہ لوگوں کے کام تھے، ہمارے کام نہیں، یہ سوچنا غلط بات ہے۔ جو نعمت ہے اللہ کی، اس کو حاصل کر لو، اس کے خزانے دینے کو تیار ہے، وہ تو بنانے کو تیار ہے۔ ہم ارادہ کرو، عزائم کرو کہ انشاءاللہ ہم بن سکتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں رہ کر بن سکتے ہیں، تجارت کی منڈیوں میں رہ کر بن سکتے ہیں، گھر بار میں رہ کر بن سکتے ہیں، ملازمت میں رہ کر بن سکتے ہیں۔ زندگی ملی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو بناؤ۔ تجارت سے منع نہیں کیا مگر تجارت میں حرام سے منع کیا، ملازمت سے منع نہیں کیا مگر ملازمت میں پھنس کر اللہ کو ناراض کرنے سے منع کیا۔ ملازمت تو یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے باپ تھے، ان کے باپ ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ نے پکڑ لیا۔ ایک دن دیکھا کہ بیٹا ہے جو شراب کی دکان کی شراب کے پورے توڑنے شروع کر دی، شراب کی بوتل۔ باپ غصے میں آ کے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ باپ کی سنی نہیں، باپ نے اٹھایا اور پتھر مارنے لگے، بس پتھر کو اشارہ کیا، ہوا میں پتھر لٹک گیا۔ ابو احمد چشتی کے بارے میں جب باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا یہ کمال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اسی وقت توبہ کیا اور بیٹے کے ہاتھ میں بیعت ہو کر پھر محنت کی، آگے بڑھے۔ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد خود وقتوں کے ولی کامل تھے، ان کی بہن کے اندر کمال درجے کا علم تھا۔ اپنے بہن سے کہہ لے شادی کر لے، کہا نہیں کروں، کہاں سنت رسول اللہ ہے، تیرے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ولی کامل کو پیدا کرے گا۔ کہنے لگے ایسی کیسی بات کرتے ہو، میں نے اپنا زندگی کا سارا وقت اللہ کے نام پہ دے دیا، اب میری زندگی نہیں۔ خواب میں باپ بھی آگے کہنے لگے بیٹا تو اپنی زہد اور قناعت ضرور کر رہی ہو مگر سنت رسول سے انحراف مت کرنا، تم کرو اللہ تعالیٰ تم کو ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ بس شادی کی کہاں کس سے کرو گی، کہاں سامان نام کے ایک آدمی ہے، اسے شادی کرو، ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ابو یوسف چشتی ہوگا۔ وہ کامل درجے کے لوگ تھے، ماں کے پیٹ میں ہی تھے، قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آتی تھی مگر حکم تھا ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں مت ڈالنا۔ ابو محمد آگے چل کے بادشاہ قریب آئے، ایک دن دیکھا، معلوم ہوا ابو محمد بیٹھے ہوئے دریا کنارے گودڑی سیرے اپنے دنیا میں مگن ہوتے تھے۔ کئی لوگوں نے شہنشاہیت کو لات مارا، کئی لوگوں نے، جب اللہ کی محبت ان کو ملی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا دار ہیں، تو وہ دنیا دار نہیں تھے، ارے ان کے پاس بے شمار دولتیں تھیں، بے شمار مصروفیتیں تھیں، مگر انہوں نے نقطے کو سمجھا تھا، راز کو سمجھا تھا۔ اصل زندگی دنیا نہیں، اصل زندگی آخرت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، سب کے ضروریاتوں کو پورا کرنا ہے، سارے کام کرنا ہے، مگر اس میں پھنس کر، اس میں اٹک کر اللہ اس کے نبی کو ناراض نہیں کرنا۔ جتنی بھی دنیا کرنا ہے، نیت چینج کرو، میں بیوی بچے کھلا رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں تجارت کر رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرا سب کچھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ساری کی سارا وقت اور ساری کی ساری محنت اللہ تعالیٰ عبادتوں میں رکھ دے گا، اور پھر اسی عبادتوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ وہ کمالات دے گا، وہ طاقت اور قوت دے گا، وہ روحانیت اور برکات دے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شبلی گورنر وقت تھے، بادشاہ نے پکڑ کر لے کر آیا، جنید بغدادی ان کے شیخ کامل ہے، جنید بغدادی نے 16 سال مجاہدہ کیا، گورنری کو لات مار دیا، بھیک مانگنے لگے۔ شیخ نے کہا ابھی انانیت نہیں نکلی، نیک انانیت نکالنے کے بعد شبلی کا یہ حال ہوگا، بادشاہ نے بلایا ڈرانے دھمکانے کے لیے، شبلی نے بس چٹائی پر نگاہ ڈالی، جو بنے ہوئے تصویر تھے جس کے اوپر شیر بنی ہوئی تھی، نگاہ ڈالتے اوریجنل شیر کھڑا ہوا، اور بادشاہ وہاں ہیبت سے نیچے گر گیا۔ جنید بغدادی تمہارے ان کو روک دو، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں کر گئے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ کیا ہوا شبلی اس طرح حرکت کرتے گئے، ٹھیک حرکت نہیں، بس جنید بغدادی نے پھر نگاہ ڈالی، پھر وہی تصویر نظر آ گئی۔ یہ کمال یوں ہی نہیں ملتا، مجاہدات اور محنت ہے۔ اور پہلا جملہ کیا، دع نفس کا تعال، کہ اپنے نفس کو منمانی کو چھوڑنا، رہنا دنیا میں، دنیا دار نہیں رہنا۔ یہی شبلی نے دیکھا ایک آدمی آ کے حضرت مجھے اللہ کا ولی بننا ہے، کچھ کر لو، بس ایک نگاہ اللہ کہا اور سینے پہ نگاہ ڈالی، تڑپ تڑپ کر وہی مر گیا۔ مقدمہ چلا، شبلی کو بلایا گا کہ شبلی یہ کیا کر دیا، کہا میرا کیا مقدمہ، میں نے کیا کیا، میں نے انہیں کہا اللہ سکھاؤ، اللہ سکھایا میں نے، اللہ سکھایا، کہا تم کو سکھاؤ قاضی صاحب۔ جب قاضی کے سامنے اللہ کا تو قاضی بھی تڑپنے لگا، کہا شبلی مجھے معاف کرنا، تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو میرا بھی حال ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے کتاب، یہ ہے رسول۔ اتنی بڑی نعمتوں کو دنیا کی خاطر چھوڑ مت دینا، ورنہ ہم سے زیادہ افسوس کرنے والا آدم سے لے کر اس عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی بھی نہیں ہوگا جتنا ہم افسوس کریں گے، کیونکہ جو ہم کو ملا وہ ان کو نہیں ملا۔ اللہ مجھے آپ کو موت سے پہلے سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔